أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بلا استحقاق بلا طلب ہمیں انسان اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور کائنات کی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت گزاری کے لیے پیدا کیا. اللہ نے نعمتیں در نعمتیں ہمیں یہاں دی تاکہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ان کا صحیح استعمال کر کے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم آخرت کی ابد الاباد کی کامیابی، وہاں کی جنت، وہاں کا اجر و ثواب کما لیں اور اللہ کی رضا حاصل کر لیں ان نعمتوں کو استعمال کر کے. اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نعمتیں اور یہ انعامات بطور امتحان دیے گئے ہیں ہمیں. ان تمام نعمتوں کے بارے میں امانت کے طور پر دی گئی ہیں. ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہم سے میدان محشر میں سوال ہوگا. تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں ان میں سے سب سے ان کے بارے میں سوال ہوگا. حدیث میں آتا ہے آدمی کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے. شروع میں جو سوال ہوگا، سب سے پہلے جن چیزوں کا سوال ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. ایک گھونٹ پانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور بہت سی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فاقے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا تو یہی تھا. اللہ جب آقا کا حال یہ تھا کہ 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی، بہت ہی بھوک کی شدت کی وجہ سے. انہوں نے سوچا چلو چلتے ہیں، شاید ابوبکر مل جائیں، اللہ کے نبی مل جائیں تو وہ مجھے سلام دعا کریں گے تو اپنے گھر لے جائیں گے. چنانچہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کہ دروازے سے باہر نکلے ہوئے ہیں. وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اسی خیال سے نکلے کہ چلو کوئی مل جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی بہت ضیافت کر لیں. آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے تھے تو وہ تو ضروری کچھ نہ کچھ ضیافت فرماتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کھانا کھلانے کی اور خاص طور سے دوسرے لوگوں کی ضیافت کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ دریا دلی کی تھی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تو ملفوظات میں اپنی ایک روایت نقل کی ہے، بار بار ذکر کرتے ہیں، ذکر کی ہے کہ من زار حیا ولم ذاق شیئا کزار میت، کہ جو کسی زندہ آدمی سے ملنے گیا اور وہاں کچھ کھا کے نہیں آیا. کوئی آدمی اگر کسی زندہ آدمی سے ملنے کے لیے گیا اور وہاں کچھ کھا کے نہیں آیا تو گویا ایسا ہے وہ مردہ سے مل کے آیا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہے. اس لیے حضرت کے یہاں مسلسل لنگر چلتا رہتا تھا. بہت اللہ والے کے یہاں یہ دیکھا ہی ہے کہ ہوتا ہے وہاں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ بھی تھی، اگر کچھ ہوگا تو کوئی آئے گا تو کچھ نہ کچھ اس کو کھلائیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حال یہی تھا کہ وہ ان کے یہاں بھی فاقے چل رہے تھے. آپ گھر سے نکلے، آپ نے بھاپ لیا حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چہروں کو کر کے. تو آپ ایک انصاری کے باغ میں پہنچے. وہ انصاری صحابی نہیں تھے موجود، تو ان کی اہلیہ نے دیکھ لیا کہ آپ تشریف لائیے، جلدی سے خبر کر دی. وہ آ گئے، ان کی تو عید ہو گئی. جلدی سے ٹھنڈا پانی لائے اور کھجور کے خوشے جو ہے کچھ کچے پکے جیسے بھی اس کھجور کے پیڑ سے، اس کھجور کے پیڑ سے، اس کھجور کے پیڑ سے بہت سارے توڑ کے لے آئے.
کچھ کچی بھی تھیں، کچھ اد پکی بھی تھیں، کچھ ایسی کھجوریں تھیں، وہ لے کر تشریف لے کر آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ پھر وہ جلدی سے ایک بکری کا بچہ انہوں نے بھونا، روٹی وہ کر کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کے لیے تیار کی۔ تو آپ نے جو ہے ان کو جو ہے ایک ٹکڑا روٹی کا ایک روٹی پر رکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجا کہ ان کے یہاں بھی کئی دن سے کچھ کھانے کو نہیں تھا، وہ بھوکی ہیں، اولاد کو ان کو بھیج دیا۔ پھر آپ نے ٹھنڈا پانی نوش فرمایا اور پھر فرمایا جو ہے کہ ان تمام نعمتوں کے بارے میں سورہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کی تفسیر میں اللہ ابن کثیر نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یا نبی اللہ اتنے بھوک کے بعد یہ ملا ہے، اتنی بھوک کے بعد فاقے ہو رہے تھے، کیسی مشکل سے روٹی اور وہ ملی ہے، اس کا ہاں اس کا بھی سوال ہوگا، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ لیکن جو نعمت سب سے پہلے سوال ہوگا، چار سوالوں کے جواب آدمی کو دینے کی اجازت نہیں دی، قدم ہلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں سے پہلا سوال ہوگا من عمرہ ما افنی، عمر کی یہ گھڑیاں جو ہیں، یہ وقت جو ہے، یہ جو ساعتیں ہیں، یہ سیکنڈز ہیں، ان کے بارے میں سوال ہوگا، ان کو کیسے استعمال کیا۔ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ قیمتی، بلکہ بے قیمت، قیمتی نہیں کہنا، میں پہلے بھی ایک دن شاید 2-3 دن پہلے یہ بات آئی تھی کہ ہر چیز کی قیمت سے کے بدلے میں خریدا بھی جا سکتا ہے۔ قیمتی سے قیمتی کوئی چیز ہے کائنات، کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم خرید نہ لیں، کچھ نہ کچھ قیمت سے خرید سکتے ہیں، لیکن عمر کی جو گھڑیاں ہم نے ضائع کر دی ہیں، اگر دنیا آخرت اپنی جنت کے بدلے واپس لینا چاہیں تو مل نہیں سکتی۔ اس لیے سب سے پہلے وقت کے بارے میں سوال ہوگا، من عمرہ ما افنی۔ ہوش مند ہیں وہ لوگ جو اس وقت کی قدر کریں اور وقت کی قیمت بنا لیں آخرت کے اجر و ثواب کے اعتبار سے۔ اسی کا نام سارے دین کا خلاصہ یہی ہے، سارے تصوف سلوک کا خلاصہ یہی ہے کہ آدمی کو وقت کی قدر کرنی آ جائے، اور زندگی کی جو گھڑیاں، جو فرصت ملی ہوئی ہے، آدمی اسے ضائع ہونے سے بچا لے، ایسے کاموں میں بیکار ضائع ہو جانے سے بھی بچا لے، یا ایسے کاموں میں لگانے سے بچا لے جو بجائے فائدے کے آدمی کے لیے نقصان دہ ہونے والے ہیں، ان کو گناہوں میں لگائے، نافرمانیوں میں لگائے، لایانی میں لگائے، اس سے بچا لے آدمی، اسی کا نام۔ اس لیے بار بار یہ ملفوظ دہراتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی ہمارے بزرگوں کے سرخیل ہیں، وہ فرماتے تھے کہ تصوف اور سلوک اللہ سے تعلق کا ایک فن ہے اور ایک نصاب ہے جو ادا کیا جاتا ہے۔ کیسے اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، کیسے ہمیں اللہ والے بن جائیں، کیسے عارف بن جائیں، کیسے ولی بن جائیں، اس کے لیے ایک نصاب، اس کو سلوک، تصوف کہتے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے تصوف میں نے ایک برف والے سے سیکھا جو جنجانے کے بازار میں آواز لگا رہا تھا، بھائیو میرے حال پر رحم کرو، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو ہر لمحہ پگھل رہی ہے، برف پگھل جائے گی، اگر اس کی قیمت نہیں بنائی تو ضائع چلی جائے گی، ایسے زندگی کی یہ برف پگھل رہی ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے تیری عمر گھڑی اور گھٹا، ٹک ٹک کی آواز کے ساتھ ایک ایک لمحہ زندگی کا چل رہا ہے۔ تو انسان ہوشیار وہ ہیں، ہوش مند وہ ہیں جو اپنے وقت کی آخری درجے میں قدر کریں اور اس کی قیمت بنا لیں۔ جن کاموں میں ہم وقت لگا سکتے ہیں، جن کاموں میں ہم اس وقت کی قیمت بنا سکتے ہیں، ان کاموں میں سب سے زیادہ قیمتی وقت وہ ہے جو قرآن مجید کی پڑھنے یا پڑھانے یا قرآن مجید کے سیکھنے یا سکھانے میں لگ جائے یا اس کے یاد کرنے میں لگ جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے اعلیٰ درجے پر پہنچے ہوئے، سب سے ہوشمند، سب سے باعزت، سب سے محترم، سب سے محبوب اللہ کے نزدیک، اس کے رسول کے نزدیک وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور سکھائیں۔ تو قرآن مجید کی سیکھیں۔ اللہ کی شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا حامل امت بنایا اور ہمیں موقع عطا فرمایا۔ رمضان مبارک کا جشن بھی جشن قرآن کے نزول ہی کا صدقہ ہے، اور اس کی ساری نعمتیں اور ساری برکتیں مسلسل بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ سارا یہ رمضان کی ساری برکتیں اور ساری شان اور ساری بہاریں صرف قرآن مجید کے صدقہ ہے، قرآن مجید کے نزول کا صدقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں قرآن کی کیا اہمیت ہے، قرآن کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ وقت لگانے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے، قرآن سکھانے والے اللہ کے نزدیک کتنے محبوب ہیں، کتنے پیارے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں۔ آئیے اللہ کے شکر ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، آئیے نیت کریں ہم لوگ اس نیت کے ساتھ اب درس قرآن کے اس میں ہم مسلسل روزانہ بیٹھے ہیں اور سنیں اور سنائیں گے اور دہرائیں گے اور یاد کریں گے
کہ ہمارا یہ وقت آخرت کے اعتبار سے سب سے قیمتی بن رہا ہے، سب سے اعلیٰ نیکی میں لگ رہا ہے۔ پچھلے دنوں تک پچھلے سال یہاں تک اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون تک گزشتہ سال ہم لوگ اس سبق کو دہرا رہے تھے۔ بیچ میں 2-3 دن تک میں نے صرف قرآن مجید کی عظمت اور قرآن مجید کا تعارف اور قرآن مجید کے ساتھ جو ہم نے ظلم کیا ہے اور انسانیت کا جو حق قرآن مجید کے سلسلے میں ہم تک ہے اس پر کچھ باتیں کرنے ہیں، کچھ مذاکرے کے لیے ضروری سمجھی تو شروع کیا تھا۔ آج ہم پھر دوبارہ اسی درس کو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے پھر موقع دیا ہے کہ پھر آگے ہم لوگ پھر یاد کر رہے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بلا شبہ صفا و مروہ اللہ کی یادگار نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ الطواف، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس کے لیے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے درمیان چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ یقیناً قدردان اور جاننے والے ہیں۔ اس صفا مروہ مکہ معظمہ میں 2 پہاڑیاں ہیں، جب آدمی حج عمرے کو جاتا ہے تو ان کے جو ہے صحیح کی جاتی ہے، صحیح کہتے ہیں اسے، چکر لگاتے ہیں۔ یہ اصل میں عام پہاڑیاں ہیں، اس میں کوئی شک پہاڑیاں ہیں، مگر ان پہاڑی پتھر ہیں، وہ کیا بے جان پتھر ہے، بے جان پتھروں کی ایک چٹان ہے، وہ کوئی اہمیت نہیں اس کی، مگر اللہ نے اسے اپنی نشانی قرار دے دیا ہے۔ کس وجہ سے قرار دے دیا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہاں پر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں پیدا کیا، ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، اور کتنے انبیاء علیہ السلام رہے ہیں دوسرے، لیکن اللہ ہمیں ملت ابراہیم میں پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں پیدا کرنے کے سلسلے میں کچھ خصوصی حضرت ابراہیم کا کیا اختصاص و امتیاز تھا جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے بار بار ذکر کیا ہے ملت ابیکم ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ممتاز کرتی ہیں، ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت تو کمال توحید، اور جن چیزوں سے محبت کر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا پیارا بنایا، اپنے ذات عالی سے محبت کرنے والا بنایا، اور جن چیزوں سے انسان محبت کر سکتا ہے اور محبت اللہ کی محبت میں آڑے آ سکتی ہیں، ہر محبت کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے، اور امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ کسی کی طرف مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، وطن کی محبت میں، اپنی جان کی محبت میں، جب کہا کہ آگ میں ڈال دیا گیا تو اس میں بھی جو ہے وہ خوشی خوشی چلے گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کو کہا تو خوشی خوشی اس کو ذبح کر دیا۔ اب بیوی بچے کتنے دنوں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام 90 سال کے بعد 92 اور 94 الگ الگ روایت ہیں، اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کو دی تھی۔ بڑھاپے میں جو اولاد ہو کیسی محبت، اور ایسا پیارا کہ جو دیکھتا وہ دیوانہ ہو جاتا تھا، ایسے پیارے بچہ تھا۔ تو چھوٹے سے بچے اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ تم بیٹے اور بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑاؤ۔ تو یہ جہاں جس جگہ کعبہ ہے، جس جگہ حرم ہے، بالکل وادی غیر ذی زرع، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جہاں کھیتی بھی نہیں ہو سکتی، جہاں پانی بھی کوئی وہ نہیں ہے، بالکل وہاں پرندے بھی دکھائی نہیں دیتے تھے، پرندے اڑتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ وہ زمزم کا جب چشمہ نکل گیا اور وہاں چیلے اور کوے اڑنے لگے تو لوگ وہاں دیکھنے آنے لگے کہ شاید ادھر پانی آ گیا ہے کہیں سے، یعنی پانی، کوے اور پرندے بھی وہاں نہیں آتے تھے، ایسی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ دیر نہیں کی، فوراً سر تسلیم خب ہے جو مزاج یار میں آئے، اور وہاں جو ہے حضرت چھوٹے ننھے سے بچے، ذرا سوچیں، اب تصور کریں اس کا، ہم لوگ کہنے کو تو بہت آسان بات ہے، ایک اکلوتا اور لاڈلا بیٹا اور حضرت حاجرہ جیسی محبت کرنے والی اور دل میں بسی ہوئی بیوی کو اللہ کے حکم سے بے آب ہو گیا، جنگل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے آئے وہاں پر۔ اب جب وہاں چھوڑ لے کر چلے آ رہے تھے وہ بھی فرما بردار تھی، راستے میں نہیں پوچھا، وہاں پہنچے تو وہ چھوڑ کے وہاں چل دیے۔ کہاں جا رہے ہو تم ہمیں یہاں چھوڑ کر؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا کہ تم ہمیں جنگل میں یہاں ہمیں کس کے سہارے کیوں چھوڑ کے چلے جا رہے ہو؟
پھر جواب نہیں دیا، تو حضرت حاجرہ سمجھ گئیں کہ اللہ کا حکم ہوا ہے۔ تو کیا ابراہیم اللہ کا، ہمارے اللہ کا حکم ہے یہاں کیا؟ کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے تو ہم راضی ہیں۔ پھر کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ اب جو پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں، تو اب پانی دیکھنے کے لیے ادھر جاتی ہیں ادھر جاتی ہیں، لیکن وہ چھوڑ کر چلی گئیں انہیں دیکھنے کے لیے، تو کبھی صفا پر جاتی ہیں، اور صفا سے جب دکھنا بند ہو جاتے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو دوڑ کر وہ نکلتی ہیں ادھر کو، پھر واپس جاتی ہیں، پھر ادھر جاتی ہیں، 7 چکر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے لگائے۔ پھر بعد میں حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جہاں پر وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہاں پر وہ چشمہ نکلا زمزم، جو آج تک حضرت اسماعیل جو ہے حاجرہ کی اللہ کے حضور خود سپردگی اور اس پر 100% اللہ کے حکم پر راضی رہنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات سے پوری انسانیت کو نواز دیا۔ ایک تو زمزم جیسا چشمہ قیامت تک پورے حرم اور پورے کتنے حاجی اس سے سیراب ہوتے ہیں، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں۔ زمزم لما شرب بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم جس کام کے لیے پیا جائے وہی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اور لوگ یقین کے ساتھ جو لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے لا علاج بیماریاں، بڑے بڑے مسائل لوگ حل کر کے آتے ہیں زمزم کو پی کر، یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی، بھائی ایک عورت کی، ایک خاتون کی یہ ادا اللہ کی محبت میں اور اللہ کی راضی برضا رہنے میں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ امت محمدیہ کے سارے حاجیوں کے ذمے حج اور عمرہ کریں گے تو اس وقت تک حج عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ واجب ہے کہ جو ہے وہاں سے حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو فرض ہے، لیکن باقی دوسرے ائمہ کے نزدیک واجب ہے کہ وہ صحیح کرنی ہے۔ وہاں ہماری لاڈلی، ہماری پیاری حاجرہ کے طرز پر تمہیں وہاں پر بوڑھا بھی عالم ہے، شیخ ہے، امام حرم ہے، سبھی دوڑتے ہیں۔ ہمیں صرف پسند ہے ہمارے محبوب بندی کی نقل کرو گے تم، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دے دیا اسے۔ اب بعد میں چونکہ یہ ہمیشہ رہا ہے، بت پرستی کا جب سلسلہ شروع ہوا تو ہر مقدس جگہ پر، ہر بابرکت جگہ پر بت رکھ دیے جاتے ہیں، تو وہاں بھی بت رکھ دیے تھے انہوں نے۔ تو صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ یہاں بت رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ جو ہے وہ دوڑتے اور وہ کرتے ہیں، تو ہم اسلام میں آ گئے ہیں، تو اب یہاں دوڑنا یہ ایک رسم باقی ہے خالص، تو یہ اس میں کہیں گناہ نہ ہو۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، ان الصفا والمروۃ من شعائر، یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ ہماری لاڈلی حاجرہ کی یادگار بنائی ہے ہم نے، اپنی ذات کے لیے ہم نے اسے مخصوص کر لیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت، ایک ادھر سے چل کر ادھر اور ادھر سے چل کر ادھر 7 دفعہ اسے چلنا پڑتا ہے۔ لوگ چکر بھی کہتے ہیں، چکر نہیں ہے وہ، 7 دفعہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، تقریباً وہ 3.5 پونے 4 کلومیٹر کی مسافت ہوتی ہے، جس کو پیدل ہی معذوری ہو تو ویل چیئر پر اور سواری سے کیا کرتے ہیں، لیکن لوگ پیدل وہ جو ہے سفر کرتے ہیں۔ اور وہ حصہ جہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھی، وہ جو ہے سبزہ جہاں بیچ میں وہ پٹیاں بنی ہوئی ہیں، اس میں ہر آدمی وہاں دوڑ کر ہی چلتا ہے۔ اللہ کو پیار ہی اس پر آتا ہے کہ جو دوڑ کر چلے گا وہاں ہمارے محبوب بندی کی نقل اتارے گا وہ۔ تو یہ ان بتوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ نے اپنی لاڈلی کی نشانی کے طور پر وہ کیا ہے، اس میں دوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن تطوع خیر، اور جو خیر کے کاموں کو میں آگے بڑھے گا، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والے اور بہت جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، جو آدمی خیر کے اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد بیناہ للناس فی الکتاب۔ پھر یہ آیت شریفہ وہ بنی اسرائیل کی جو خرابیاں اور جو برائیاں پہلے ذکر کی گئی ہیں، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ تمام چیزیں ہمیں بتائی اس لیے گئی ہیں کہ یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، ساری قوموں سے زیادہ ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی، ان کو علم دیا تھا، ان کے اندر انبیاء کی لمبی چین عطا فرمائی تھی، ان کو دنیا میں عزت دی تھی، وقار دیا تھا، دین کی سمجھ دی، سب چیزیں دی تھی، کھول کھول کر کتابیں دی تھی، کھول کر دی تھی، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی۔ ان احکام کو ماننے کے بجائے انہوں نے ان کے اندر توڑ موڑ لگا لی اور اپنی خواہش کی پیروی کی اور بار بار مین میخ نکالی، سمینا و عطانا کے بجائے 100% جیسے سنا فرما برداری کے بجائے سوالات در سوالات، اس کے اندر سے یہ، اس کے اندر سے یہ،
بچڑے کو ذبح کرنے کے لیے کہا گیا بیل کو، تو کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا یہ کیسا ہو، اس کا وہ کیسا ہو، یہ کرنے لگے، ہر چیز کو کرتے تھے۔ وہ حکم دیا کہ جو ہے وہ ہفتے کے دن مچھلی مت پکڑو، شکار نہ کرو، تو اس کے لیے ہیلے بہانے بنا لیتے تھے، پہلے الگ الگ گڑھے بنا لیے اور اس کے جو ہے وہ توریے اور وہ کرنا شروع کر دیتے تھے، سیدھا سیدھا ماننے کا مزاج نہیں تھا۔ تو اللہ نے ان پر لعنت اور غضب اور ذلت مسلط کی، جو برائیاں تھیں ان پر لعنتیں مسلط ہوئیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ فضل اللہ کا قانون ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انعامات دیتے ہیں اور فضل فرماتے ہیں اور احسانات فرماتے ہیں اور کسی کو آگے بڑھاتے ہیں، اس نعمت کی قدر نہیں کرتا اور سماع و طاعت کے بجائے اس کے اندر مین میخ نکالتا ہے اور اس کے اندر سوالات در سوالات کرنے لگے گا، تو ہمارے یہاں اس کے لیے جو ہے ایسے اس کو راندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے، ان پر لعنت کی جاتی ہے ان پر۔ تو یہ جہاں ان بنی اسرائیل لوگ تھے مدینہ منورہ میں، چونکہ یہودی تھے وہاں اور نصارہ تھے، ان کی کتابوں میں یہ تمام چیزیں تھیں، ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم نے ایسا ایسا کیا تو تم پہلے اس سزا بھگت چکے ہو، اب تم آدمی کو ٹھوکر کھا کر عقل آ جاتی ہے، تم دیکھ چکے ہو جن راہ پہ چل کر تم نے سزائیں پائیں، تم نے ایسی ایسی تکلیفیں برداشت کی اور ایسے ایسے اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، اگر تم اب نہیں مانو گے، اب نبی آخر الزماں آ گئے جس کا تم ذکر کیا کرتے تھے، جن کی ساری باتیں بتایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے جب وہ نبی آ جائیں گے تو ہم دوسروں کو تانے دیا کرتے تھے، جب وہ نبی آ جائیں گے، نبی آخر الزماں فارغ الید آ جائیں گے تو ہم تمہیں جو ہے سب کو دبا دیں گے اور ہمارا غلبہ ہو جائے گا، اور ناز کیا کرتے تھے۔ وہ آ گئے تو تم انہی سے انکار کرنے لگے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی امت مسلمہ کے خیر امت کے لوگوں کو بھی یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ جس راستے پر چل کر ان کو لعنت اور جن کو ملامت اور ان کو ذلت اور مسکنت اور ان پر ان کو سزائیں اللہ کی طرف سے عذاب اور عقاب اور عتاب آیا ہے، اس راستے پر تم بھی چلو گے تو ہمارے یہاں ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنت، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے۔ چوری کے لیے ہاتھ کاٹنے ہیں تو کسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر محمد بن جو ہے عبداللہ کی بیٹی بھی فاطمہ جو ہے چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ کا قانون ایسا ہوتا ہے، وہ سب کے لیے ہے، تو صرف ان کے لیے نہیں ہے۔ تو ان کی ایک بڑی خرابی یہ تھی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیل و ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت، اللہ لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے جو کتاب کو چھپاتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ کس کتاب کو چھپاتے ہیں؟ جس میں روشن دلیلیں آ گئی ہوں، اور ہم نے وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، صاف صاف کھلی کھلی چیزیں ہیں جن میں کوئی وہ نہیں ہے، والہدی اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، انسانوں کے لیے کتاب میں کھول کھول دیا گیا ہے، ہم نے واضح کر دیا گیا ہے، ان کو چھپاتے ہیں۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان کے اوپر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اب یہ چونکہ ان کے پاس ساری چیزیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبریں اس طرح بیان کرتے تھے، قرآن نے کہا الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اور پہلے ذکر کیا کرتے تھے، سب باتیں بتایا کرتے تھے، لیکن جب وہ آ گئے نبی تو پھر چھپانے لگے، کون بتاتا ہے ان کو، کس نے بتا دی ہماری کتابیں، بلکہ جب وہاں جا کر وہ آیتیں نازل ہوا کرتی تھی تو اس چکر میں لگتے تھے کہ ہمارے میں سے کوئی جا کر بتاتا ہے، ورنہ یہ خبریں انہیں کیسے معلوم ہو جاتی جو ہمارے علاوہ کوئی جانتا نہیں، یہ تک بھی کیا کرتے تھے۔ تو وہی ہمارے پاس بھی پھر اب اگر ہم وہی غلطی جو انہوں نے کی ہے وہ بالکل اسی پر، وہ قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی یہود کے طریقے پر گھسو گے، یہاں تک کہ وہ گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی گوہ کے سوراخ میں گھسو گے۔ تو یہود نے جو کتمان شہادت اور کتمان ہدایت کو چھپانے کا جو جرم کیا تھا، اس کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی تھی، بہن ہی امت مسلمہ بھی اسی طرح کر رہی ہے۔ ہمارے پاس بھی کھلی کتابیں ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ذرا دیکھیں اس کو، من بعد ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والھدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب،
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی کتاب میں قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ جو بالکل کھلی کھلی نشانیاں، ساری باتیں صاف صاف ذکر کر دی گئی ہیں قرآن مجید نے، اور ہمارے ذمے تھا، ہمیں حکم دیا گیا بلغوا انی ولو آیہ، ان آیات کو، ان قرآن مجید کی ان آیات کو ختم نبوت کے بعد تمہیں خیر امت کا لقب دے دیا گیا ہے، اور تمہارے ذمے ہے لوگوں تک اس پیغام کو، اس قرآن کو پہنچانا۔ اب چھپانا اور غصب کرنا دونوں طرح، دیکھیے اسلام میں کسی کا حق مارنا دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک حق تو یہ ہے کہ کسی تک بات 10 روپے آپ کے چاہیے تھے اس کے، آپ نے نہیں دیے، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ آپ کو کسی نے دیے تھے کہ بھئی 100 روپے وہاں دے دینا، نہیں دیے، یہ بھی غصب ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی کی جیب سے چوری، جیب کاٹ کے نکال لیے، یا چوری کر لیا، یا ڈاکہ کر لیا۔ اسلام میں سلبی اور ایجابی دونوں طرح سے حق غصب کرنا برابر ہے، بالکل اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چوری کر کے لے لیے یا نہیں دیے، جن کے تھے، بہنوں کا حصہ نہیں دیا، پھوپھیوں کا حصہ نہیں دیا وراثت میں، بھائیوں نے مکان قبضہ کر لیا، یا اور جو بھی چیزیں ہیں جس طرح کی ہیں، بیویوں کا مہر نہیں دیا، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی چوری اور ڈاکے کے برابر ظلم ہوا۔ اس طرح کی اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دینے تھے، نہیں دیے، جو ہمارے پاس تھے کہ ان تک پہنچانے، ان تک نہیں دیے، اور جو ہم نے کسی سے چھین لیے، لوٹ لیے، برابر جرم ہے دونوں۔ اس طرح یہ قرآن مجید کھلا کھلا شہر ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان ہے، اور الکتاب بھی ہے۔ سب سے قرآن نے تو یہیں سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ بتا دیا گیا ہے۔ تو اس کتاب میں جو دین دیا گیا ہے، قرآنی دین اور قرآنی پیغام، ایک ایک آیت ہمیں دنیا انسانیت تک پہنچانے کی ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے نہیں پہنچایا تو ہم بھی کتمان شہادت کے مرتکب ہیں۔ اس کی وجہ سے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعنون، اللہ کی لعنت، اور انسانوں کے نزدیک ہم ملعون ہو رہے ہیں۔ لعنت کے مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، لوگوں کے سامنے، قوموں کے سامنے۔ تو کتمان علم کسی بھی طرح ہو، لعنت کرنے والوں سے مطلب یہ ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر نے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں کہ سمندر کے جانور، سمندر کی مچھلیاں اور جو ہے جنگل کے جانور تک ان پر لعنت کرتے ہیں۔ جس طرح علم پھیلانے والے اور علم کو پہنچانے والوں کے لیے، علم پڑھانے والوں کے لیے، قرآن کی باتیں دوسروں تک پہنچانے اور دوسروں کو پڑھانے والوں کے لیے، اور اس کو حاصل کرنے والوں کے لیے جو ہے چرند پرند اور سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں ان کے لیے، تو جو چھپاتے ہیں ان کے لیے وہ جو ہے پوری، جو چھپاتے ہیں ان کے لیے ہر چیز لعنت کرتی ہے، وَيَلْعَنُهُ اللَّهُ، اور انسان بھی لعنت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ اس کی مخلوق کی طرف سے لعنت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقدر میں ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، یاس ہوتی ہے، مغلوبیت ہوتی ہے، محکومیت ہوتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مگر چونکہ حقوق العباد کا فریضہ ہے اور حقوق العباد کا حق ہے، اللہ کے بندوں کا حق ہے، اللہ کے حقوق تو صرف اللہ توبہ سے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ نے رکھا ہے، توبہ کا تریاق ہے توبہ، گناہ کا تریاق ہے توبہ۔ بڑے سے بڑا کوئی گناہ بھی ایسا نہیں جو معاف نہ ہو جاتا ہو، شرط یہ ہے کہ توبہ کر لے۔ توبہ کے معنی ہے لوٹ جانے کے، توبہ کہتے ہیں لوٹ۔ سفر میں جا رہا تھا کسی آدمی، تو جاتے جاتے دیکھا او ہو ہم تو دیوبند کی طرف مڑ گئے اور جانا تو ہمیں میرٹھ کی طرف کو ہے، تو ایک دم شرمندہ ہوا، رک گیا۔ فوراً کیا کرے گا، ایک دم رک جائے گا نا، چلتا تو نہیں رہے گا، رکے گا، پھر دل میں ندامت ہوگی، یار کتنا وقت ہمارا ضائع ہو گیا، ہم تو 5 کلومیٹر ادھر چلے گئے اور پھر لوٹ کر پھر میرٹھ کی طرف کو چل دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں توبہ۔ یہی 3 شرطیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو توبہ کرو سچی پکی توبہ۔ تو سچی پکی توبہ کے لیے 3 شرطیں یہی پائی چاہیے۔ ایک تو یہ گناہ سے رکا ہوا ہو، رک جائے۔ دوسرے جو ہے گناہ پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، بھئی اب آئندہ نہیں کروں گا۔ اب اگر یہ پکا سچا عہد ہے اس وقت، تو اگر صبح سے شام تک، یہاں تک بھی حدیث میں اور روایت میں آتا ہے کہ آدمی نے 70 بار گناہ کیا اور 70 بار توبہ کر لی، تو ہر بار توبہ نصوح کرنے والا ہوگا، اور وہ جو توبہ کے فضائل ہیں اس کو حاصل ہوں گے۔ جو جملہ فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت توبہ کرنے والے کی ہے، ان اللہ یحب التوابین
وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیتے ہیں توبہ کرنے والے کو. یعفو التوابین یغفر التوابین نہیں فرمایا صرف معاف فرما دیتے ہیں یا مغفرت فرماتے ہیں، بلکہ محبوب بنا لیتے ہیں توبہ کرنے والے کو. تو اب تک چھپا رہے تھے اور غلطی کا احساس ہوا کہ واقعی ہمیں یہ دین قرآن سب تک پہنچانا ہے، اور سارے جیسا ہمیں کل کے 2 دن سے یہ بات چل رہی تھی کہ ہم لوگ قرآن دوسرے تک پہنچائیں گے کیسے، جب ہم نے خود قرآن کے اور انسانیت کے درمیان بڑا حجاب اور بڑا پردہ یہ ڈال دیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے اور مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے. وہ لوگ خود اس قرآن کی طرف کبھی کشش کے ساتھ اور جاذبیت کے ساتھ یا دلکشی کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتے، جب انہیں یہ معلوم ہے کہ قرآن ایک ایسی قوم کا گرنتھ ہے، دھارمک گرنتھ ہے، وہ مذہبی کتاب ہے جو گندے ہیں، جو جاہل ہیں، جو بنیاد پرست ہیں، جو ہے ان پڑھ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو ہمارے حریف اور فریق ہیں، یہ سمجھتے ہیں. یہ حجاب ہم نے ڈالا ہوا ہے تو ہم کیسے تو اب ہم نے جرم تو کیا ہے، جرم کا احساس ہو گیا، اب غلطی ہو گئی، آج سے ہم یہ کریں گے کہ توبہ کریں گے. اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، اور اپنے حال کی اصلاح کر لی، غلط روی کو چھوڑ دیا. وَبَيَّنُوا، یہ بھی کہہ دیا قرآن نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں اور پھر اپنے ڈرے پر رہے. وَبَيَّنُوا، کھول دیں، پہنچا دیں. وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف جو ہے توجہ فرمائیں گے، ان پر توجہ فرمانے والے ہیں اللہ تعالیٰ. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت توبہ کرنے والے کی طرف متوجہ ہونا، اس کی توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم ہوں، رحیم ہے یہاں پر. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہاں جو ہے دیکھیے توبہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کریم کی وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحْمَٰنُ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. تواب اور لفظ لائے، تواب کے معنی ہیں کہ توبہ کرنے کی والے کی طرف توجہ فرمانے والے، توبہ قبول کرنے والے، نظر عنایت کرنے والے، توبہ کرنے والے کی طرف. اور دوسرے رحیم، رحمان اور رحیم یہ 2 لفظ ہیں، دونوں کے معنی تقریباً برابر ہیں، مساوی ہیں، جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو ہے رحمان رحیم کے معنی مشفق و مہربان. لیکن رحمان اور رحیم کے سلسلے میں علماء نے یہ فرق لگایا ہے کہ رحمان ہے دنیا میں رحم کرنے والا، اور رحیم آخرت میں مہربانی کرنے والا. دنیا میں آدمی اللہ کی رحمت ہر ایک پر ہوتی ہے، کافر پر، مشرک پر، گناہ گار پر. جو آدمی جس پر لعنت ہو رہی اس پر بھی، اس کا بھی، جس کو اللہ لعنت کر رہے ہیں، جس پر لعنت کرنے والے لعنت کر رہے ہیں، جو ہے وہ کتمان شہادت کر رہے ہیں، دین کو چھپا رہے ہیں اور دین کو نہیں پہنچانے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں فرعون، اس پر بھی اللہ کی رحمت. شیطان جو بالکل اللہ کی نافرمانی کرنے والا اور نافرمانی کی ایجاد کرنے والا، اس کی بھی دعا قبول کی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، اتنی بڑی دعا قبول کی، اس پر بھی رحم فرمایا اللہ تعالیٰ نے. لیکن آخرت میں مہربانی صرف اہل ایمان پر ہوگی. اصل یہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، توبہ کرنے والا اگر توبہ میں اپنے استقامت اور توبہ نصوح کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آخرت میں رحمت ہوگی اس پر. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں رحمت ہو اور یہ ہو تو ہمیں یہ کتمان شہادت کے جرم سے توبہ کرنی پڑے گی. ہم لوگ عام طور پر یہ ہوتا ہے اس طرح کی آیتیں سنتے ہیں. اب یہ ہے نا، قرآن کو ہم نے اپنی کتاب سمجھا ہے، صرف مسلمانوں کی کتاب سمجھا. اگر مسلمانوں کی کتاب ہے یہ تو پھر یہ بنی اسرائیل کی برائی کیوں بیان کی گئی ہے اس میں؟ اگر ہمارے لیے تو ہمارے کیا ہوتا ہے اس میں؟ پھر دوسرے یہ ہے کہ یہ جو کتمان شہادت ہے اس کی وعید کے سلسلے میں آیتیں کیوں نازل ہوتی ہیں ہمارے اوپر؟ ہمیں صرف یہی بتانے کے لیے کہ قرآن پوری انسانیت کا کلام ہے، اور تمہیں ڈاکیا بنایا گیا ہے، تمہیں رسول کا رسول بنایا گیا ہے. لیکون رسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. جس طرح رسول جو ہے وہ گواہی دلواتے ہیں اور دوسرے تک پہنچاتے ہیں، میڈیٹر ہیں اور پہنچانے والے ہیں، اب رسول کے پیغام کو تم رسول کے رسول ہو. چنانچہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو خط لے کر جاتے تھے بعض بادشاہوں کے پاس، تو جا کر انہوں نے ایسے ہی تعارف کرایا کہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول آیا ہوں تمہارے پاس. یہی بتایا گیا. ہم لوگ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے میڈیٹر اور ڈاکیا کے طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ تک پہنچائیں، اور یہ امانت کے طور پر ہمیں دیا گیا ہے قرآن مجید. تو جو آدمی اپنی غلطی اور پر نادم ہو کر دعوت کا کام کرنے لگے گا اور اس دین کو، قرآن کی آیتوں کو، قرآن کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہم ان کی طرف توجہ کریں گے
ان کی طرف عنایت کریں گے، نظر عنایت فرمائیں گے. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہم بہت ہی توبہ کو قبول کرنے والے اور ہم بڑی رحمت کرنے والے ہیں. آخرت میں ان پر بڑی بڑی رحمتیں اور بڑے بڑے عنوان انعامات آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں کہ ہم قرآن مجید کو صحیح پس منظر میں پڑھیں، بہت ہی قدر و منزلت کے ساتھ، بہت عظمت کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اس خیال کر کے کہ ہمارا وقت جو قرآن کے پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے میں، اور ہمارے محبوب رب نے جو نام محبوب ہمیں بھیجا ہے اس کو سمجھنے میں، اس کو جاننے میں کہ ہمارے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کس بات سے خوش ہو جائیں گے، کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے، تذکیر کے لیے جو وقت قرآن کا لگے گا، اللہ کے نزدیک وہ بہترین وقت ہے، وہ سب سے قیمتی وقت ہے زندگی کا ہمارا. اور اللہ کے یہاں اس سے ہمیں محبوبیت اور مقبولیت حاصل کرنے کا اس سے زیادہ کوئی اور طریقہ نہیں کہ ہم لوگ سب سے زیادہ جو ہے آسانی سے اللہ کی رضا، اللہ کی معرفت اور محبت حاصل کرنے کا طریقہ قرآن میں تدبر ہے اور قرآن کا حق ادا کرنا ہے، قرآن پڑھنا پڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور صحابہ کی طرح چلتا پھرتا قرآن بن کر پہلی 10 آیتیں اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ دوسری 10 آیتیں اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ پہلی 10 آیتوں پر عمل نہیں ہو جاتا. یہ تھے معیار حق، آئیڈیل طالب علم قرآن کے. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو ہدایت یاب ہوگے. یہ آئیڈیل طالب علم. ان طالب علموں کا ہے کہ وہ 10 آیتیں پڑھتے تھے، اس وقت 10 آیتیں نہیں پڑھتے جب تک کہ پہلی 10 آیتوں پر عمل نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح، اسی نہج پر قرآن پڑھنے کی اور قرآن بننے کی، ہدی للناس بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.